الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین کرام، میری آج کی گفتگو کا موضوع صدقۃ الفطر کی فضیلت، اس کا حکم اور اس کا نصاب بیان کرنا ہے۔ عزیز سامعین، ماہ رمضان المبارک کے اختتام اور ماہ شوال کے آغاز پر ایک اہم عمل صدقۃ الفطر کا بھی ہے۔ صدقۃ الفطر کے متعدد فضائل ہیں، جیسے صدقۃ الفطر کی وجہ سے روزے کی کمی کوتاہی کا ازالہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ سجدہ صاحب کی وجہ سے نماز کی کمی کوتاہی کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ صدقۃ الفطر کی ادائیگی سے روزے کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ صدقۃ الفطر مساکین اور حاجت مندوں کے ساتھ تعاون کرنے اور انہی خوشیوں میں شریک کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو مقرر فرمایا ہے۔ روزے داروں کو بیکار اور بیہودہ باتوں سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اور مساکین کو کھلانے یعنی ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے۔ جس نے عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کر دیا تو یہ مقبول صدقۃ الفطر ہے، اور جس نے عید الفطر کی نماز کے بعد ادا کیا پھر یہ صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے۔ سنن ابو داؤد میں حدیث ہے، یعنی عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر کی ادائیگی سنت ہے، اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس مسئلے سے واضح ہوا کہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی بہت ہی اہمیت اور فضیلت رکھتی ہے، اور ویسے بھی اس کی مقدار عموماً زیادہ نہیں ہوتی، اس لیے اس کے باوجود اس سے محرومی بڑی خیر سے محرومی ہے۔ عزیز سامعین، صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا حکم خوب سماعت فرما لیں۔ صاحب نصاب شخص پر صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے، اس لیے اس کا اہتمام ضروری ہے، اور ویسے بھی اس کی ادائیگی ساقط نہیں ہوتی، اس لیے اگر کسی نے بر وقت ادا نہ کیا تو بھی بعد میں اس کی ادائیگی ضروری ہے، حتیٰ کہ اگر موت تک ادائیگی نہ کی تو اس کی وصیت کرنا ضروری ہے۔ البتہ یہ تو حقیقت ہے کہ بر وقت ادائیگی کے بڑے فضائل اور فوائد ہیں۔ جو شخص صاحب نصاب نہ ہو اور وہ صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہے تو یہ بھی جائز، بلکہ اس کے لیے فضیلت کی بات ہے۔ اس لیے اگر وسعت اور گنجائش ہو تو ایسی صورت میں غیر صاحب نصاب کے لیے بھی صدقۃ الفطر کی ادائیگی بہت ہی مفید ہے۔ عزیز سامعین، زکوٰۃ کی طرح صدقۃ الفطر بھی ہر ایک کے ذمہ واجب نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے بھی ایک نصاب مقرر ہے، جس کا خلاصہ میں یہ بیان کر دیتا ہوں کہ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے۔ صدقۃ الفطر کا نصاب وہی ہے جو قربانی کا ہے، اس لیے جس شخص پر قربانی واجب ہے اس پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے۔ صدقۃ الفطر ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور قربانی کے نصاب سے بہت غلط فہمیاں رائج ہیں۔ بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ جس شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہی نہیں، گویا کہ ان کے نزدیک زکوٰۃ کا مستحق ہونے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض نہ ہو۔ اسی طرح بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں بھی مبتلا ہیں کہ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے تو صرف اس پر صدقۃ الفطر اور قربانی واجب ہے، اور جس شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں اس پر صدقۃ الفطر اور قربانی بھی واجب نہیں۔ میرے بھائیو، یاد رہے کہ یہ واضح غلط فہمی ہے، کیونکہ نصاب کو دیکھتے ہوئے زکوٰۃ کے معاملے میں مسلمانوں کے 3 طبقات ہیں۔ پہلا وہ طبقہ جن پر زکوٰۃ فرض ہے، دوسرا وہ طبقہ جن کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے، تیسرا وہ طبقہ جن پر زکوٰۃ فرض بھی نہیں اور ان کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور قربانی کے نصاب سے متعلق مسلمانوں میں 3 طبقے پائے جاتے ہیں۔ اب پہلا وہ طبقہ جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب موجود نہیں ہوتا، ان کے ذمہ زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور اگر صدقۃ الفطر اور قربانی کے ایام میں یہ نصاب موجود ہو تو ان کے ذمہ صدقۃ الفطر اور قربانی بھی واجب ہے۔
دوسرا طبقہ جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب بھی نہیں ہوتا، معذرت، پہلا طبقہ وہ جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب موجود ہوتا ہے، اور دوسرا طبقہ جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب بھی موجود نہیں ہوتا اور صدقۃ الفطر بھی اور قربانی کا نصاب بھی نہیں ہوتا۔ ان کا حکم یہ ہے کہ ان کے ذمہ زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور قربانی میں سے کوئی حکم بھی لازم نہیں ہوتا۔ یہی وہ طبقہ ہے جن کو زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور صدقات واجبہ دینا جائز ہے۔ تیسرا طبقہ جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب تو نہیں ہوتا، البتہ صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب موجود ہوتا ہے، ان کے ذمہ زکوٰۃ تو فرض نہیں، البتہ صدقۃ الفطر اور قربانی واجب ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔ یہ تیسرے طبقے کا حکم ہوا۔ اب خوب سماعت فرمائیں کہ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کے نصاب میں کیا فرق ہے؟ کہ زکوٰۃ میں تو صرف 4 چیزیں یعنی سونا، چاندی، رقم اور سامان تجارت کا اعتبار کیا جاتا ہے، جبکہ صدقۃ الفطر میں ان 4 چیزوں کے علاوہ ضرورت سے زائد سامان اور مال کا بھی حساب کیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان 4 چیزوں کی وجہ سے صاحب نصاب بنا تو اس کو زکوٰۃ کا نصاب کہا جاتا ہے، لیکن اگر وہ ضرورت سے زائد سامان کی وجہ سے صاحب نصاب بنا تو اس کو صدقۃ الفطر کا نصاب کہا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب ایک ہی ہے۔ جس شخص کے پاس زکوٰۃ کا نصاب موجود ہے تو اس کے ذمہ زکوٰۃ بھی فرض ہے اور اس کے ذمہ صدقۃ الفطر اور قربانی بھی واجب ہے، اور ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں۔ جس شخص کے پاس زکوٰۃ کا نصاب تو نہ ہو لیکن صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب ہو تو اس پر زکوٰۃ تو فرض نہیں، البتہ اس کے ذمہ صدقۃ الفطر اور قربانی واجب ہے، اور اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔ زکوٰۃ صرف اس شخص کو دینا جائز ہے جس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب بھی نہ ہو اور صدقۃ الفطر کا بھی نصاب نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ دیتے وقت صرف یہ دیکھنا کافی نہیں کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں، بلکہ زکوٰۃ دیتے وقت یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ اس کے پاس صدقۃ الفطر اور قربانی جتنا نصاب ہے یا نہیں۔ امید ہے کہ ان اصولی باتوں سے متعدد غلط فہمیوں کا ازالہ ہو سکے گا۔ محترم سامعین، خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر تو صدقۃ الفطر واجب ہے، لیکن جس شخص کے پاس زکوٰۃ کا نصاب تو نہ ہو البتہ صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب موجود ہو تو اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ صدقۃ الفطر کا تفصیلی نصاب، صدقۃ الفطر 5 چیزوں پر واجب ہوتا ہے: سونا، چاندی، سامان تجارت، رقم، ضرورت سے زائد سامان۔ ان 5 چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے۔ جس شخص کے پاس صرف سونا ہو، اس کے علاوہ مذکورہ باقی چیزیں جو میں پہلے ذکر کر چکا کچھ بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں سونے کا نصاب 7.5 تولے یعنی 87.84 گرام سونا ہے۔ جو سونا اس سے کم ہو اس پر صدقۃ الفطر واجب نہیں۔ جس شخص کے پاس ان 5 چیزوں میں سے صرف چاندی یا صرف سامان تجارت یا صرف رقم ہو تو ایسی صورت میں ان میں سے ہر ایک کا نصاب 52.5 تولہ یعنی 612.36 گرام چاندی ہے۔ جو چاندی 52.5 تولہ سے کم ہو، اسی طرح جو سامان تجارت یا رقم 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے کم ہو اس پر صدقۃ الفطر واجب نہیں۔ جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ضرورت سے زائد سامان ہو تو اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ جس شخص کے پاس 7.5 تولے سے کم سونا ہو لیکن ساتھ ساتھ اس کے کچھ چاندی یا کچھ سامان تجارت یا کچھ رقم ہو تو اس صورت میں اگر ان کی مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہو تو ان پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے، ورنہ نہیں۔ کسی شخص کے پاس یہ 5 چیزیں یعنی سونا، چاندی، سامان تجارت، رقم اور ضرورت سے زائد سامان ہو یا ان میں سے بعض ہوں لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی اپنے نصاب تک نہیں پہنچتی ہو تو اس صورت میں ان کو ملا کر ان کی مجموعی قیمت کا حساب لگایا جائے گا۔ اگر ان کی مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہے تو اس شخص پر صدقۃ الفطر واجب ہے، ورنہ نہیں۔ عزیز سامعین، جس شخص کے پاس کچھ سونا یا کچھ رقم ہو اور ساتھ میں ضرورت سے زائد سامان بھی ہو اور ان کی مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہو تو اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اہم بات، یہ بات میں بیان کر چکا کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے۔ اب رہی ضرورت سے زائد سامان سے متعلق وضاحت۔ جو چیزیں ضرورت اور استعمال کی ہیں ان کا تو اعتبار نہیں کیا جا سکتا، جیسے رہائشی مکان، پہننے کے کپڑے، جوتے، کھانے پینے کے برتن، ضرورت کی گاڑی، گھریلو ضرورت میں استعمال ہونے والی چیزیں جیسے سلائی اور دھلائی کی مشینیں، پنکھا، فرنیچر،
فریج، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، موبائل فون. اسی طرح صنعت و حرفت یعنی پیشے، تجارت اور مزدوری کے آلات و اوزار جیسے کہ درزی کی سلائی کی مشینیں، فیکٹری کی مشینیں وغیرہ سب ضرورت کی چیزیں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو غلہ یعنی گندم، چاول، گھی، آٹا چیزیں اور دیگر کھانے کی چیزیں جو مہینے یا سال بھر کی ضروریات کے لیے رکھا ہوا ہو تو وہ نصاب کے برابر بھی ہو تب بھی وہ ضرورت کی چیزوں میں آتا ہے، اس لیے ان کا بھی حساب نہیں لگایا جاتا. ضرورت سے زائد سامان سے مراد وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی طرح استعمال میں نہ آتی ہوں، جیسے محض زیب و زینت کے لیے رکھے گئے برتن وغیرہ. وہ چیزیں جو پرانی یا خراب ہونے کی وجہ سے ویسے ہی گھروں میں پڑی رہتی ہیں اور قیمت بھی رکھتی ہوں، جیسے فالتو مشینیں، فالتو فرنیچر وغیرہ. اگر کسی کے پاس اپنے گھر کے علاوہ کوئی خالی پلاٹ ہو تو وہ بھی ضرورت سے زائد ہے. کسی نے اپنا ایک گھر کرائے پر دے رکھا ہو اور اس کا کرایہ گھر کی ضروریات میں استعمال ہوتا ہو تو وہ ضرورت سے زائد نہیں، لیکن اگر وہ کرایہ گھر کی ضرورت سے زائد ہو تو وہ گھر ضرورت سے زائد چیزوں میں شمار ہوگا. کسی شخص کے پاس 2 گاڑیاں ہیں جن میں سے ایک گاڑی ضرورت اور استعمال کی ہے جبکہ دوسری گاڑی استعمال میں نہیں آتی تو وہ بھی ضرورت سے زائد ہے. محترم سامعین، صدقۃ الفطر کے لیے نصاب کا حساب لگاتے وقت صدقۃ الفطر کے اموال میں سے قرضوں اور واجب الادا رقوم کو منہا یعنی منفی کہا جاتا ہے. اس کے بعد بھی اگر باقی مال نصاب کو پہنچتا ہو تو صدقۃ الفطر واجب ہوگا ورنہ نہیں. اسی طرح اگر کسی اور کے ذمہ قرضہ یا ادھار ہو اور اس کے ملنے کی امید ہو بھلے تاخیر سے ہی کیوں نہ ہو تو صدقۃ الفطر کے نصاب کا حساب لگاتے وقت اس کو بھی جمع کیا جا سکتا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.